السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے جنہیں کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، حق جس طرح حق ہے، تلاوتی ہی اس کو پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے اس کتاب کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ تو پڑھنے کے حق میں مخارج یقیناً وہ بھی شامل ہیں، تلفظ کی درست ادائیگی کے الفاظ جو قرآن مجید میں موجود ہیں وہی حروف اور وہی الفاظ پڑھے جائیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کتاب کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، کیونکہ جب تک کوئی پیغام پڑھ کر سمجھا نہ جائے اس وقت تک اس پیغام کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں، کوئی پیغام دیتے ہیں، یا موبائل پر کوئی میسج بھیجتے ہیں، یا اپنی کوئی سلیبس کی نصاب کی کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں، تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اس کتاب کی جو افادیت ہے وہ کبھی بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کو سمجھنا، اس کتاب کو، وہ بھی حق تلاوت میں شامل ہے۔ پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے کہ میں قرآن بہت اچھا پڑھتا ہوں، اس کے تلفظ میرے بہت اچھے ہیں، اور کیا خوب میں زور لگا کے اور جناب بڑا ہی آوازیں حلق سے اور گلے سے بھی اور پیٹ کا پورا زور لگا کے پورے گلے کی رگیں پھلا کے پڑھتا ہوں تو میں حق ادا کر رہا ہوں، یہ ناقص مفہوم ہے، پورا نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنا یہ بھی اس کے حق میں شامل ہے۔ اور فرمایا جو لوگ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرتے ہیں پھر وہ ایمان بھی لے آتے ہیں، اور جو لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے اس کتاب کے مضامین پر اور اس کی کہی گئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ان کا ایمان ہے ہی نہیں اس کتاب پر۔ در حقیقت یہ سیاق کے اعتبار سے یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو ہم بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی موجود ہے، تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس کتاب نے تمہیں فائدہ کیا دیا ہے، تم نے اس سے کیا اخذ کیا ہے۔ کیا اس کتاب کو پڑھ کے تو اس میں جو اس نبی کی نشانیاں موجود ہیں، اس کا تذکرہ موجود ہے، تمہیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا ایک نبی آئے گا اور وہ نبی آن پہنچا اور تم نے پہچان بھی لیا، کیا تم اس پر ایمان لائے ہو؟ اگر تو ایمان لے آئے ہو، جس طرح کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر کچھ اور چند ہی لوگ تھے یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوئے تھے، تو کہا اگر تو غور سے تم نے پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو پھر تو ایمان لے آئے ہو۔ اور جن لوگوں نے پڑھنے کے سمجھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے اس کتاب پر، تو اس کتاب پر ایمان تو لانے کا مطلب ہی ہے نا کہ پھر ایمان لاؤ، اس نبی کو بھی مان لو۔ جب تم نے اس نبی کو نہیں ماننا تو اس کا مطلب ہے تم نے اس کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان ہی نہیں رکھا۔ تو جس شخص نے بھی انکار کر دیا تو یقیناً یہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ پھر تم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے پھرو لیست النصارى علی شیء، وہ کہتے رہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے، اور یہودی کہتے رہیں عیسائی کسی بنیاد پر نہیں۔ اصل بات یہ تم دونوں ہی کسی بنیاد پر نہیں ہو، کیونکہ تم دونوں نے ہی اپنی کتاب کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
اے اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی ہے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، اس وقت کی تمام قوموں پر تمہیں میں نے منتخب کیا، اعزاز بخشا، اور تم پر اپنی ایک نہیں نعمتوں کی بارش ہی برسا دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈر جاؤ اس دن سے نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج تو تم خاندانی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو، پیشے کے اعتبار سے کھڑے ہو جاتے ہو کہ چونکہ وہ بھی میرا ہم پیشہ ہے لہٰذا ہماری یونین ایک ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ صحیح کرے غلط کرے میں اس کا دفاع ہی کروں گا۔ تو کہا وہاں کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی یونین کسی کے کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی جان سے کوئی بھی بدلہ، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے بجائے دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی فائدہ دے گی کسی جان کو کسی قسم کی کوئی سفارش، اپنے طور پر کوئی وہاں بول ہی نہیں سکے گا، سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی کسی کا غم خوار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو چھڑانے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے گا، اللہ کے سامنے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ یہی دو آیتیں بالکل آغاز میں جب بنی اسرائیل کو خطاب شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت بھی یہ آیتیں دو نازل پڑھی ہیں ہم نے، یعنی بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یاد کروائیں یہ نعمتیں اپنی، اور اب جب ان کا موضوع مکمل ہو گیا ہے، ان کی ساری علامتیں نشانیاں، ان کے کرتوت، ان کی کمزوریاں، سارا کچھ بیان کر دیا، تو دوبارہ پھر انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس قدر انعام سے نوازا تھا، تو اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لے آؤ۔ اب اس کے بعد آگے سلسلہ کلام دوسری طرف جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور دعا کی تھی کہ اے اللہ یہاں کوئی ایسا نبی بھیج جو ان لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آئے، تو اس دعا کی قبولیت کا وقت ہو چکا، اب ہم نے وہ نبی بھیج دیا ہے، اب وہ تمہاری جو سرداری تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور یہ منتقل ہو رہی ہے بنو اسماعیل کی طرف۔ تو آخر میں دوبارہ پھر انہیں وہی باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں، اور یہ کسی کلام کی خوبی اور حسن ہوتا ہے کہ جس میں کلام کا آغاز اور اس کی انتہا دونوں ہی ایک ہی مضمون سے متعلق ہوں، دونوں ایک ہی موضوع بیان کر رہی ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کلام کے حسن کو قائم رکھتے ہوئے یہود کو دوبارہ پھر اپنی نعمتیں یاد دلا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔